مدارسیہ زندہ باد، مدارسیہ زندہ باد۔ موضوع معنی دار لفظ کو کہتے ہیں، جیسے کتاب موضوع کا دوسرا نام کلمہ بھی ہے۔ موضوع کی دو قسمیں ہیں، نمبر 1 مفرد، نمبر 2 مرکب۔ مفرد اور مرکب دونوں کی اقسام ما تعریفات و امثلہ بیان کیجئے۔ مفرد اور مرکب دونوں کی اقسام ما تعریفات و امثلہ بیان کیجئے۔ مفرد کی اقسام بھی بیان کرنی ہے، مرکب کی اقسام بھی بیان کرنی ہے، ہر ایک کی مثال بھی آپ کو پیش کریں۔ مفرد وہ لفظ کہو جیسے لفظ کتاب۔ مفرد کی تین قسمیں ہیں، نمبر 1 اسم، نمبر 2 فعل، نمبر 3 حرف۔ اسم وہ کلمہ ہے جس کے معنی کامل ہو اور اس میں کوئی زمانہ بھی ہو۔ اسم وہ کلمہ ہے جس کے معنی کامل ہو اور اس میں کوئی زمانہ نہ ہو، جیسے کراستن۔ فعل وہ کلمہ ہے جس کے معنی کامل ہو اور اس میں کوئی زمانہ بھی ہو، جیسے نصرہ۔ حرف وہ کلمہ ہے جس کا معنی ناقص ہو اور اس میں کوئی زمانہ نہ ہو، جیسے من۔ مرکب وہ لفظ جو 2 یا 2 سے زائد کلموں سے مل کر بنا ہو، جیسے باب الدار۔ مرکب کی 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 مرکب تام، نمبر 2 مرکب ناقص۔ مرکب تام وہ مرکب ہے جس سے پوری بات معلوم ہو، جیسے حامد صارف قرأ راشد۔ مرکب ناقص وہ مرکب ہے جس سے پوری بات معلوم نہ ہو، جیسے المدرسۃ الکبیرۃ۔ الکلام نسبت ناقصہ اور نسبت تامہ، مسند اور مسند الیہ، ان میں سے ہر ایک کی تعریف بتلائیے۔ نسبت ناقصہ، نسبت تامہ، مسند اور مسند الیہ، ہر ایک کی تعریف کیجیے۔ نسبت ناقصہ کلمات کے درمیان ایسی نسبت جس سے پوری بات معلوم نہ ہو۔ نسبت تامہ ایک اسم کی طرف دوسرے اسم یا فعل کی ایسی نسبت جس سے پوری بات معلوم ہو جائے۔ مسند وہ اسم یا فعل ہے جس کی اسناد کسی اسم کی طرف ہو۔ مسند الیہ وہ اسم ہے جس کی طرف کسی دوسرے اسم یا فعل کی اسناد ہو۔ التلاميذ مجتہدون کون سا مرکب ہے؟ اگر مرکب تام ہے تو اس میں کون سا مسند ہے اور کون سا مسند الیہ متعین کیجیے۔ التلاميذ مجتہدون مرکب تام ہے اور التلاميذ مسند اور مجتہدون مسند الیہ ہے۔ سوال نمبر 2، کیا اس میں فاعل بھی فعل کی طرح عمل کرتا ہے؟ جی ہاں، اس میں فاعل بھی فعل کی طرح عمل کرتا ہے۔ اگر فعل کی طرح عمل کرتا ہے تو اس کے عمل کرنے کی کیا کیا شرائط ہیں بیان کیجیے۔ اس کے عمل نیز ابھی اسی سوال کا ایک دوسرا ٹکڑا ہے، اس میں مفعول کے عمل کرنے کی شرائط بھی بیان کیجیے۔ اس میں فاعل کے عمل کرنے کی 2 شرائط ہیں، نمبر 1 اس میں فاعل میں حال استقبال کے معنی ہو۔ نمبر 2 اس میں فاعل 6 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ہو، وہ 6 چیزیں یہ ہیں۔ نمبر 1 اس میں فاعل سے پہلے مبتدا ہو۔ نمبر 2 اس میں فاعل موصوف ہو اور اس سے پہلے ایک صفت ہو۔ نمبر 2 اس میں فاعل حال ہو اور اس سے پہلے ایک ذو الحال ہو۔ نمبر 3 اس میں فاعل سے پہلے حرف نفی ہو۔ نمبر 4 اس میں فاعل سے پہلے حرف استفہام ہو۔ نمبر 5 اس میں فاعل پر اسم موصول کا لام ہو۔ نمبر 6 اس میں فاعل سے پہلے حرف استفہام ہو۔ الطلاب حافظین دروسهم الانبج مشروب عصیرہ فی الصیف، ان جملوں کی ترکیب کیجیے۔ الطلاب حافظین دروسهم، فعل ضمیر مستتر فاعل، الطلاب ذو الحال، حافظین شبہ فعل ضمیر مستتر فاعل، دروس کا مضاف ہم مضاف ہے، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر مفعول بھی، شبہ فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر شبہ جملہ فعل ہو کر مفعول بھی فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ ہوا۔ الانبج مشروب عصیرہ فی الصیف، الانبج مشروب عصیرہ فی الصیف، الانبج مبتدا، مشروب شبہ فعل، عصیر مضاف و ضمیر مضاف الیہ مرکب اضافی ہو کر نائب فاعل، فی حرف جار الصیف مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا مشروب شبہ فعل کا، مشروب شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر
شبہ جملہ فعل ہو کر خبر مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسم خبر ہوا۔ اس میں تفضیل کی تعریف اور اس کا طریقہ استعمال بیان کیجیے۔ اس میں تفضیل وہ اسم ہے جس میں کسی دوسرے کی بنسبت معنی مصدری کی زیادتی کو بتایا جا رہا ہو۔ اس میں تفضیل کا استعمال، اس میں تفضیل اگر من کے ساتھ استعمال ہو تو واحد تثنیہ جمع مذکر و مؤنث سب صورتوں میں اس میں تفضیل کا صیغہ واحد مذکر ہی کا استعمال ہوگا۔ اس میں تفضیل تمام صورتوں میں واحد مذکر کب استعمال ہوتا ہے؟ اس میں تفضیل اگر من کے ساتھ استعمال ہو تو واحد تثنیہ جمع مذکر مؤنث سب صورتوں میں اس میں تفضیل کا صیغہ واحد مذکر ہی کا استعمال ہوتا ہے۔ میزان منشری۔ سوال نمبر 1، نہیں اور لائے نہیں کی تعریف کیجیے۔ نہیں وہ فعل ہے جس میں کسی کام کے نہ کرنے کا حکم ہو۔ لائے نہیں وہ لا ہے جو نہیں بنانے کے لیے فعل مضارع پر داخل کیا جائے۔ نہیں بنانے کا قاعدہ کیا ہے؟ نہیں بنانے کا قاعدہ فعل مضارع پر لائے نہیں داخل کرنے سے فعل نہیں بن جاتا ہے۔ لائے نہیں کا لفظاً و معناً کیا عمل ہے؟ لائے نہیں کا لفظاً عمل یہ ہے کہ فعل مضارع کا آخر میں امر کی طرح 3 عمل کرتا ہے۔ نمبر 1، 7 جگہ سے نون اعراب گرا دیتا ہے۔ نمبر 2، اگر آخر میں حرف علت ہو تو اس کو بھی گرا دیتا ہے۔ نمبر 3، اگر ان دونوں میں سے کوئی نہ ہو تو 5 جگہ جزم دیتا ہے۔ وہ ہے واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، واحد متکلم جمع متکلم۔ بخلاً مصدر سے نہیں غائب و متکلم معروف قانون خفیفہ کی گردان کیجیے۔ لا يبخلن، لا يبخلن، لا تبخلن، لا تبخلن، لا ابخلن، لا نبخلن۔ نون ثقیلہ و خفیفہ میں کیا فرق ہے؟ نون ثقیلہ نون مشدد کو کہتے ہیں اور نون خفیفہ نون ساکن کو کہتے ہیں۔ سوال نمبر 2، حروف اصلیہ کی تعداد کے لحاظ سے افعال متصرفہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ حروف اصلیہ کی تعداد کے لحاظ سے افعال متصرفہ کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 ثلاثی، نمبر 2 رباعی۔ ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، مضطرد، شاذ، ہر ایک کی تعریف کیجیے۔ ثلاثی مجرد ایسا فعل ثلاثی جس کی ماضی میں حروف اصلی کا علاوہ کوئی حرف زائد نہ ہو، جیسے نصر۔ ثلاثی مزید فی ایسا فعل ثلاثی جس کی ماضی میں حروف اصلی کا علاوہ کوئی حرف زائد بھی ہو، جیسے استنصر۔ مضطرد ایسا ثلاثی مجرد جس کا وزن بکثرت استعمال ہوتا ہو۔ شاذ ایسا ثلاثی مجرد جس کا وزن کمی کے ساتھ استعمال ہوتا ہو۔ مضطرد و شاذ کے کتنے ابواب ہیں؟ مضطرد کے 5 ابواب ہیں اور شاذ کے 3 ابواب ہیں۔ جزاک اللہ۔